السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جامع ترمذی کی معروف روایت ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں خطبے کی حالت میں، واعظ کی حالت میں دونوں آئے مسجد نبوی میں۔ سرخ رنگ کا انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا اور گرتے پڑتے جیسے بچہ ہوتا ہے، پاؤں سیدھا نہیں پڑتا، لڑکھڑا جاتا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ممبر مبارک چھوڑا، خطبہ چھوڑا اور جا کے حضرت حسن حسین کو پکڑ کے اپنے پاس سامنے بٹھا دی، اور ساتھ پھر ابتداءً بات کیا فرمائی؟ صدق اللہ تبارک و تعالی، انما اموالکم واولادکم، اللہ نے سچ کہا ہے کہ میں تمہیں نیکی کی، ہدایت کی رہنمائی کر رہا تھا، لیکن اپنے ان دونوں بیٹوں کو گرتا ہوا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا اور بات ختم کر کے ان کو اٹھا کے یہاں لایا۔ اب یہاں دیکھیے، یہ کام خیر کا ہے، ہدایت کی رہنمائی، دین کی رہنمائی، دین کی تعلیم، یہ آپ یہ دے رہے ہیں۔ وہاں شفقت، اولاد کے ساتھ شفقت، یہ ایک مستقل باب عنوان ہے، لیکن اس سے یہ مقدم ہے، اس سے کیا ہے؟ یہ مقدم ہے۔ اسی تقدم میں جو نبی علیہ السلام نے یہ اقدام فرمایا ہے، اس کو نبی علیہ السلام نے اپنے لیے فتنہ سمجھا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اولاد کے حق میں مال کماتے ہیں تو وہ کیسا کماتے ہیں، پھر مال کی محبت میں مال کماتے ہیں تو اس میں کوئی تمیز رکھتے ہیں؟ مال کے بارے میں حدیث میں آپ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مال ایسا ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا۔ باقی تو ایک سوال ہے، علم کے بارے میں کہ عمل کیا کیا، جوانی کے بارے میں کہ تم نے وہاں کہاں خرچ کی، زندگی کے بارے میں کہ تم نے کس مصرف میں اس کو تم نے لگایا زندگی کو، لیکن مال کے بارے میں دو سوال ہے۔ باقی امور کے بارے میں ایک سوال ہے، لیکن مال کے بارے میں ڈبل سوال ہے کہ تم نے کمایا کہاں سے ہے، اور دوسرا کیا، اس کو خرچ کہاں سے کیا۔ ہم خرچ کرنے میں بھی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں، کمانے میں بھی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہو تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مال کے فتنے میں کس طرح مبتلا ہیں۔ اسی طرح اولاد کے ہاں بیٹھے ہوئے ہوں، اذان ہو جاتی ہے، ہم گھر میں اولاد کی محبت میں بیٹھے رہتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے وہ تو آپ نے خطبہ چھوڑا تھا، ہم نماز ہی چھوڑ رہے ہیں، دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہیں۔ مال کی، اولاد کی اور مال کی محبت بجا ہے، لیکن یہ اسی وقت جس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی فرم برداری اور اطاعت گزاری میں یہ حجاب نہ بنے، رکاوٹ نہ بنے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ میری امت کا فتنہ
یعنی اپنی امت کے لیے جن فتنوں سے آپ نے خبردار کیا ہے وہ ایک مال ہے بہت. اب مسلمانوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ مال کے اعتبار سے کیا مسلمان کم ہے غیر مسلموں سے, لیکن مال خرچ کہاں ہو رہا ہے, اس کو لیا حاصل کیا کیسے کیا جا رہا ہے, یہ ساری بات ہمارے سامنے ہے. تو گویا کہ اس وقت بحیثیت اکثریت کے ہم ان دونوں فتنوں میں مبتلا ہیں, اور یہ ایسا دونوں فتنے ہیں کہ جو ہر دور میں فتنے ہیں. یعنی یہ دو فتنے ایسے مال اور اولاد جو ہر دور میں فتنے, اسی دور کا فتنہ نہیں ہے, اس دو وقت سے لے کے اکثر و بیشتر ہمارے دور میں بھی یہ چیزیں جو ہے نا اسی طرح فتنہ اور فساد کا باعث بنی ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیر. ایک حدیث سنیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی, وہ بیٹھے تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا, بھائی فتنوں کے بارے میں کسی کو کوئی بات ہے معلوم تو بیان کرے. حضرت حذیفہ فرمانے لگے, میں بتلاتا ہوں. چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فتنۃ الرجل فی آلہ و مالہ و نفسہ و ولدہ و جارہ, کہ انسان کا فتنہ مال کا بھی ہے, اولاد کا بھی ہے, اس کے پڑوسی کے بارے میں بھی ہے, اس کے اہل کے بارے میں بھی ہے, بلکہ خود اس کے اپنے نفس کے بارے میں بھی, اپنے نفس کے بارے میں بھی. اب یہ نفس کے بارے میں فتنہ یہ ایک اور مقبسے کی بات, حتیٰ کہ یعنی مال, اولاد, اہل و عیال, پڑوسی, حتیٰ کہ اپنے نفس, اس کے بارے میں بھی ہم فتنے میں مبتلا ہے. نفس کے بارے میں فتنہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا, ان لنفسک علیک حق, تیرے لیے تیرے نفس پر تیرے کے حق, تیری عین کا حق, تیرے کان کا حق, تیرے جسم کا حق ہے, وآت کل ذی حق حقہ, اہل کا بھی حق ہے, ہر ایک جو حقدار ہے اس کو اس کا حق دینا چاہیے. اب ایک آدمی ہے, وہ ساری دن بھی اور رات بھی مزدوری کرتا ہے, گھر کی خبر گیری نہیں کرتا, نہ اپنی پرواہ کرتا ہے. ایک صوفی وہ بھی ہے جو رات بھر عبادت کرتا ہے, سوتا ہی نہیں ہے. اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نفس پر زیادتی سے تعبیر کی ہے کہ اپنے نفس کا جو حق ہے اس میں دخل اندازی کو. وہ حدیث معروف ہے, آپ جانتے ہیں, آپ سمجھیں اس بات کو کہ انسان کو اللہ ذو الجلال نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا, عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, لیکن وہ بھی تو عبادت گزار ہی تھے نا, جس نے ایک نے یہ کہا تھا کہ میں ساری رات کیا کروں گا, اللہ کی عبادت کروں گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ تمہارا یہ طریقہ میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے. وہ اطاعت نہیں ہے, وہ اطاعت نہیں ہے, فرم برداری نہیں ہے. اس بارے میں بہت سی مثالیں, صرف ایک بات عرض کرتا ہوں. نماز پڑھ کے انسان فارغ ہوتا ہے, نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ اکبر, استغفر اللہ, اللہم انت السلام, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, آیت الکرسی, یہ سب دعائیں نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا. لیکن اگر اس طریقے کو چھوڑ کے کوئی آدمی سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے افضل صورت ہے, سب سے افضل صورت, حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایسی صورت ہے کہ یہ صورت, ایسی صورت نہ تورات میں, نہ زبور میں, نہ انجیل میں, حتیٰ کہ قرآن مجید کی باقی صورتیں بھی اس صورت کا بدل نہیں ہے. لیکن یہاں وہ کیا کرتا ہے, سورۃ فاتحہ اسی اہمیت کی وجہ سے پڑھتا ہے. تو کیا اس کا سورۃ فاتحہ یہاں پڑھنا محل قرات ہے؟ نہیں ہے, محل قرات نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے, علامہ ابن نجیم نے الاشباح والنظائر میں لکھا ہے کہ جو آدمی اس طرح فاتحہ پڑھتا ہے وہ مکروہ عمل کرتا ہے. اب مکروہ عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو ناپسندیدہ ہو, جو ناپسندیدہ ہو. آپ کوئی کہے کہ فاتحہ پڑھنا ناپسندیدہ عمل ہے, بھئی اگر قرآن پڑھنا ناپسندیدہ عمل ہے تو پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ بھئی یہاں یہ ناپسندیدہ اس لیے ہے کہ یہاں اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا, یہاں نبی علیہ السلام نے کچھ اور کیا ہے. اس لیے اطاعت اور عبادت بھی وہی ہے
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری ہو. اللہ کے رسول کی جس میں تابع داری ہو وہ تو عبادت بھی نہیں ہے. اللہ اکبر کا یہ مستقل ایک عنوان ہے, موضوع ہے, میں اس کو چھوڑتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے نفس کے بارے میں بھی یہ خیانت ہے, اس کا خیال نہ رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھنا ساری رات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی پسند نہیں کیا, یہ اپنے نفس کو فتنے میں ڈالنے کے مترادف. اللہ اکبر. مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے, میں تو ایسے فتنے کے بارے میں معلومات چاہتا ہوں جو پانی کی سمندروں کی لہروں کی طرح موجیں مارنے والے فتنے ہیں, جو جس کی لپیٹ میں اکثر انسان آ جاتے ہیں. جب سیلاب آتا ہے اور اپنے دریاؤں کی لہریں بفر جاتی ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں. میں ایسے فتنے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ مطمئن رہیں, آپ نہیں ہیں, وہ آپ اس سے بچے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انہوں نے سے پوچھا کہ میں نہیں ہوں, پھر ہوگا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ دروازہ ہیں ان فتنوں کے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ فتنوں کے لیے دروازہ ہیں. آپ نے فرمایا اچھا دروازہ ہو تو کیا وہ ٹوٹ جائے گا, توڑ دیا جائے گا, یا کھول دیا جائے گا؟ حذیفہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, توڑ دیا جائے گا, توڑ دیا جائے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ اکبر. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشیمان ہو گئے. اور پھر واقعہ بھی اسی طرح ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فتنوں کا دروازہ پھر ایسا کھلا ہے کہ اس وقت تک امت کبھی بھی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکی. اس وقت تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, حضرت علی کی شہادت, پھر جناب جمل اور صفین کے واقعات, پھر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سانحات, پھر اس کے بعد حجاج کا فتنہ, مختار سقفی کا فتنہ, پھر معتزلہ کا, جہمیہ کا, اور خوارج کا اور روافض کا فتنہ. یعنی اعتقادی اعتبار سے بھی اور انتظامی اعتبار سے, دونوں لحاظ سے پھر فتنوں کی ابتدا ہوئی جس میں آج تک ہم مبتلا ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ رکھے, اللہ سبحانہ و تعالی فتنوں سے ہمیں بچائے. تو ان فتنوں میں اس وقت بھی ہم مبتلا ہیں. جدید فتنے تو ہیں ہی ہیں, اس وقت کے نتیجے میں جو فتنے ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں بھی اب بھی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, حضرت علی کو روکا بھی تھا کہ آپ مدینہ چھوڑ کے کوفے میں نہ جائیں. یاد رکھیں کہ دوبارہ پھر کبھی سلطنت دارالخلافہ مدینہ نہیں بنے گا, نہیں بنا, آج تک نہیں بنا. انہوں نے روکا تھا مفسدین کو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زیادتی نہ کرو, ورنہ کبھی بھی امت میں تلوار تھمے گی نہیں تھمی. آج تک تلوار امت میں چل رہی ہے, مذہبی منافرت کی بنیاد پر بھی اور ملکی منافرت کی بنیاد پر بھی. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو اس وقت سے لے کے جس رخ میں یہ فتنوں کی ابتدا ہوئی ہے, آج بھی اس کی ٹیس تو ہمیں محسوس ہوتی ہے, لیکن واقعاتی طور پر آج بھی ہم اس میں مبتلا ہیں اور اس فتنہ و فساد سے ہم بچے ہوئے نہیں ہیں. اللہ اکبر. عالمی سطح پر بھی آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں یا یہاں اپنے ملک کی سطح پر دیکھ لیں, ہمارے ہاں یہ فتنے جو اس دور میں جس حیثیت سے رونما ہوئے تھے وہ آج بھی بدستور اسی طرح واقع ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آگے چلیے. سب سے بڑا فتنہ جو ہر دور میں فتنہ ہے وہ شرک ہے. سب سے بڑا فتنہ آج کے المیہ یہ ہے کہ کچھ حضرات تو اس کو فتنہ سمجھتے نہیں, بلکہ شرک کو شرک سمجھتے ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ والفتنۃ اشد من القتل, قتل سے بھی زیادہ فتنہ شدید. اور یہاں فتنے سے مراد مفسرین نے کیا لیا ہے؟ شرک لیا مفسرین نے یہاں مراد. والفتنۃ اشد من القتل, قتل کی سزا تو کیا ہے؟
قصاص ہے، لیکن شرک کی سزا کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اگرچہ قاتل کے بارے میں بھی اللہ ذو الجلال نے خالدین فیہا کہا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ رب العزت کا فرمان کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ اس آیت کی ناسخ کہ اب صرف شرک ایسا جرم ہے کہ جو ناقابل معافی ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا، باقی ہر جرم کی، ہر گناہ کی معافی ہے، لیکن شرک اگر معاف نہیں، انسان معافی نہیں مانتا اور اس سے دستکش نہیں ہوتا، اس کی کوئی معافی نہیں، اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو شرک کو بھی انسان شرک نہیں، اور المیہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کے لوگوں کو سمجھایا ہے یہ مسئلہ، لیکن نہ انبیاء کی بات سمجھ آئی ہے، نہ انبیاء کے پیروکاروں کی بات سمجھ آتی، انبیاء کی بات بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ اور جو انبیاء کی بات کہتے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، یہ صرف اللہ کی طرف جو دعوت دینے والے ہیں، ان کی بات آج بھی سمجھ نہیں آتی۔ انبیاء کی بات، حالانکہ انبیاء سے بڑا نہ کوئی مشفق ہے، نہ کوئی بڑا سمجھانے والا ہے، سب سے زیادہ فصیح، سب سے خیر خواہ وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، لیکن نبیوں کی بات بھی انہوں نے نہیں سمجھی، میری اور آپ کی بات کون سمجھے گا؟ اس لیے ہر دور میں سب سے بڑا فتنہ وہ شرک کا ہے۔ حالانکہ اس بارے میں اتنا بڑا واضح شارٹ کٹ راستہ ہے، اگر اس کو سمجھا جائے تو کوئی مشکل نہیں، جتنا یہ آسان لفظوں میں اللہ نے سمجھایا ہے اس مسئلے کو، میرے خیال میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اتنے آسان مثالوں سے اللہ ذو الجلال نے کسی اور مسئلے کو سمجھایا ہو جتنا شرک کے مسئلے کو سمجھایا۔ اللہ ذو الجلال نے صاف کہا ہے، صاف کہا ہے، اس اللہ کو پکارو جو حی و قیوم ہے، جو حی قیوم ہے اس کو پکارو، اس کو پکارو جو تمہارا خالق ہے، جس نے کچھ پیدا نہیں کیا وہ تمہارا معبود نہیں ہے، جو مر جانے والا ہے، فوت ہو جانے والا ہے، بیمار ہو جانے والا ہے، وہ تمہارا معبود نہیں ہے۔ قرآن نے صاف کہا ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی مقام پر کہا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ یہ کوئی بڑی چیز پیدا کرنا تو کجا رہا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ سیدھی سی بات بھی عقل مندوں کو سمجھ نہیں آتی، اللہ ذو الجلال والاکرام نے سمجھائی ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا فتنہ ہر دور میں، سب سے بڑی گمراہی ہر دور میں، آج بھی اور پہلے بھی، سب انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں، وہ شرک ہے۔ اور اس سے آگاہی جس وقت تک نہ ہو صحیح معنوں میں، اس وقت تک کوئی بھی شرک سے بچ سکتا نہیں۔ اللہ ذو الجلال ان سے بچائے ہمیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ستکون فتنا القاعد فیہا خیر من القائم، فتنوں سے آگاہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ فتنے واقع ہوں گے، عنقریب فتنے رونما ہوں گے، اور اس میں کیفیت کیا ہوگی کہ القاعد فیہا خیر من القائم، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والوں سے بہتر ہو، والقائم خیر من الماشی، اور بیٹھنے والا چلنے والوں سے بہتر ہوگا۔ پھر فرمایا والماشی خیر من الساعی، دوڑنے والوں سے یہ پیدا چلنے والا جو بہتر ہوگا۔ یعنی جو سست روی کا ان فتنوں میں شکار ہوگا، سست روی کا جو راہ ہوگا، بیٹھنے والا ہوگا، آہستہ چلنے والا ہوگا، پیدل چلنے والا ہوگا، وہ تیز رو سے آگے بڑھ جانے والوں سے وہ بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے سوائے بیٹھنے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا غصہ آئے تو انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے۔ جس طرح غصے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ کہنا چاہیے کہ ایک ترکیب بتلائی ہے اس سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا چلنے سے بہتر کیا ہے؟ بیٹھنا ہے، اور بیٹھنے سے بھی بہتر کیا ہے؟ لیٹنا ہے۔ جس وقت فتنے رونما ہوئے، غالباً ابو قتادہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہیں کہا، حضرت علی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے تم، ساتھ چلو. گھر بیٹھے تھے، تلوار انہوں نے توڑ دی، اپنی توڑ دی تلوار، اور حضرت علی سے فرمایا کہ میں تلوار لے لیتا ہوں، لیکن آج مجھے بتلائیں کہ یہ تلوار کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرے گی؟ جب ہم اس کو چلاتے تھے اس وقت مد مقابل سب کافر تھے، اب مد مقابل کافر نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. مریں گے کون؟ کون مرے گا؟ آپ ضمانت دیتے ہیں کہ یہ کافر پر چلے گی، مسلمان پر نہیں چلے گی؟ حضرت علی خاموش ہو گئے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں نہیں نکلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور یہی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنے کے دور میں کیا ہے، بیٹھنے والا بہتر ہے، چلنے والا بہتر ہے دوڑنے والوں سے. یعنی جس طرح بھی انسان بچ سکتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے، باہر نہ نکلے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ فتنے کے دور میں آلات اسلحہ اس کی خرید و فروخت ہی غلط ہے. فتنے کے دور میں اسلحہ کی خرید و فروخت غلط ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے باقاعدہ کتاب البیوع میں کہ فتنے کے دور میں بیع و شراب اسلحہ کی یہ درست نہیں ہے. چہ جائے کہ بچوں لوگوں کے ہاں جو ہے وہ لائسنس جاری کیے جائیں باقاعدہ. میں بات تو لمبی ہو جائے گی لیکن مختصر طور پر اشارہ کیے دیتا ہوں. نظریہ اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک دفعہ مولانا شیرانی صاحب تھے، وہ مزاج بھی ان کا وہ کیا نام ہے افغانستان اور کوئٹہ اور یہ کیا ہے ہمارا سرحد، ہمارے یہ اخوان بھائی اسلحہ کے ساتھ لیس لیتے ہیں. ایک سوال آیا، کسی نے پوچھا بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ جناب اسلحہ کی لے لیا جائے سب لوگوں سے. انہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی. اسلحہ تو زینت ہے، انسان کی زینت. اسلحہ سے ہم بچتے ہیں، لڑائی سے بچتے ہیں. بہت لمبی چوڑی تفصیل ہوئی، بلکہ 2 نشستوں میں اس پر بحث ہوتی رہی. میں نے مولانا سے عرض کیا، میں نے کہا مولانا آپ کہتے ہیں یہ زینت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنے کے دور میں اسلحہ کی خرید و فروخت ہی منع ہے، تو آپ کو تو اسلحہ خریدنے کی اجازت ہی نہیں ہے. چہ جائے کہ آپ اسلحہ خرید کے گھر میں رکھیں دشمنوں کے دفاع کے لیے، اور وہ دشمن بھی مسلمان، کافر نہیں، مسلمان دشمن. تو فرمانے لگے اس پر میں اگلی میٹنگ میں بات کروں گا. پھر دوبارہ وہ میٹنگ آئی نہیں. تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فتنے کے دور میں، یا جیسے آپ نے فرمایا نا، بیٹھنا اور بیٹھنے سے لیٹنا، دوڑنے سے ایسا چلنا، یہ بہتر ہے. حتیٰ کہ فتنے کے دور میں آپ نے فرمایا اسلحہ فروخت کرنا بھی درست نہیں ہے، تاکہ کسی نہ کسی صورت مسلمانوں کا خون وہ رائگاں نہ جائے، مسلمان کا خون نہ بہے، مسلمان کا خون محفوظ رہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اس خون ریزی سے امت کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. خون ریزی سے مسلمان کے بچانے کے لیے آپ نے فتنوں کے ذکر میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے نا کہ اکثر قتل و غارت اکثر ہوگی، حرج اکثر ہوگا. حدیث میں آتا ہے حرج اکثر ہوگا. صحابہ نے پوچھا حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت قتل و غارت زیادہ ہو جائے گی. حتیٰ کہ اللہ اکبر آپ نے فرمایا نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں. اندھا دھند، آج بھی اندھا دھند قتل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ آپ نے اندھا دھند فرمایا قتل گیری ہوگی، قتل گری ہوگی، اور وہ آج ہو رہی ہے. اور آج سے نہیں ہو رہی ہے، ایک عرصے سے ہو رہی ہے. جن فتنوں سے نبی علیہ السلام نے آگاہ کیا تھا، آج کے دور میں جو نئے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں تو ان کی فکر ہم کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، لیکن جن سے آپ نے آگاہ بھی کیا اور ان سے بچنے کی تدبیریں بھی بتلائیں، ہم اس پر برسر پیکار نہیں ہیں. ان کو اختیار کرنے اور ان کو اپنانے اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے. چہ جائے کہ آج کے دور کا جو نیا فتنہ ہے ہم اس کے بارے میں آگاہی حاصل کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اس کو معلوم کرنا چاہیے، ان فتنوں سے بھی آگاہی ضروری ہے،
لیکن جو قدیم فتنوں میں ہم مبتلا ہیں اور ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبردار کیا ہے اور اس سے بچاؤ کی جو راہیں اور سبیلیں بتلائی ہیں، ہمیں ان کو بھی اپنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال خصالا ستا، 6 صورت حال واقع ہونے سے پہلے پہلے اپنے اعمال میں، نیکی کے اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال خوب کرو 6 صورتیں پیدا ہو جانے سے پہلے پہلے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہ 6 صورتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا امرات السفہاء، حکام بے وقوف ہوں گے، بے وقوف حاکم بنیں گے، عقل مند نہیں ہوں گے۔ فرمایا وکثرت الشرط، پولیس زیادہ ہوگی، پولیس بھی زیادہ ہوگی۔ قطیعت الرحم، صلہ رحمی نہیں ہوگی۔ فرمایا وبیع الحکم، ساتھ کیا ہے؟ فیصلوں کی، عدالتوں کی خرید و فروخت ہوگی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ فرمایا وناشان یتخذ القرآن، اور نوخیز وہ یتخذ القرآن مضامیر، نوجوان اٹھیں گے اور قرآن مجید کو گا گا کے پڑھیں گے، نوجوان اٹھیں گے اور قرآن کو گا گا کے پڑھیں گے۔ یقدمون الرجل لیس بافقہہم ولا اعلمہم، لوگ ان کو آگے کریں گے جو نہ فقیہ ہوگا نہ کیا عالم ہوگا، یہ گا گا کے قرآن پڑھتا ہے جی، یہ گا گا کے قرآن پڑھتا ہے جی، اس لیے اس کو آگے کرو، اس لیے اس کو جناب اپنے جمعے اور خطبے کے لیے بلاؤ۔ آج کے دور میں چھوٹے چھوٹے جو گانے والے ہیں وہ ہمارے ممبر و محراب کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ یہ واقع ہے یا نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فتنہ قرار دیا ہے، جس کی سرپرستی ہم کر رہے ہیں، جس کی ہم سرپرستی ہنسی کرتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے جس کی سرپرستی کر رہے ہیں، اس کو نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے فتنہ قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا کہ ان واقعات سے کہ ہونے سے پہلے پہلے تم کیا کرو؟ نیک اعمال کا اہتمام کرو۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کا انجام تو اللہ ہی کو پتہ ہے، انجام کی اطلاع نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دی، لیکن یہ فرمایا ہے کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ ایسی صورتحال واقع ہوگی۔ یہ 6 صورتیں، آج عدالتیں، وہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو یا نیچے کی عدالتیں ہوں، وہ بھی جناب پیسوں سے تلتی ہیں، کس کو پتہ نہیں ہے۔ آج عقل مند نہیں ہے پولیس والے، ان کی حماقتوں کی وجہ سے پولیس والے زیادہ کثرت کے ساتھ ہمارے سروں پہ مسلط ہوتے ہیں، اور صلہ رحمی آپس میں جس طرح کٹی جا رہی ہے، گھروں سے گھر، بھائیوں سے بھائی، بہنوں سے بہن، اولاد سے والدین، وہ جس طرح جدائی اختیار کر رہے ہیں، ہر معاشرے میں، ہر ہمارے گھروں میں اور محلوں میں، برادریوں میں یہ چیز ایک معروف ہے، معروف بات ہے، لیکن ہمیں ان فتنوں کا کی کوئی خبر نہیں، اس کا کوئی احساس نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 6 واقعات کے ہونے سے پہلے پہلے تم اپنے اعمال، نیک اعمال کا اہتمام کرو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویلقی الشح وتکثر الحرج۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قریب دیکھنا وقت آئے گا، زمانہ قریب محسوس ہوگا۔ غلط علی جمعہ پڑھے ہے، ہم کہتے ہیں نا ابھی کل تو جمعہ گزرا، یتقارب الزمان، زمانہ، حالانکہ ماہ و سال وہی ہے، سورج طلوع غروب میں کوئی فرق نہیں، ابتدا سے لے کے آج تک اسی طرح طلوع ہوتا ہے، اسی طرح غروب ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں لگا، سال گزرے ہوئے پتہ نہیں چلا، یہ ہفتہ گزرا، ابھی جمعہ چند دن ہوئے جمعہ پڑا ہے، پھر جمعہ آ گیا ہے۔ یہ تقارب الزمان، ایسا احساس ہوگا، ایسا محسوس ہوگا کہ زمانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قریب ہو گیا ہے۔ فرمایا ہوا یقبض العلم، علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا، علم پھر عرض کرتا ہوں وہ اٹھ جائے گا۔ یہ علم کس سے اٹھے گا؟ کتابیں تو بہت چھپ گئی ہیں، سینوں سے علم اٹھ جائے گا، سینوں سے علم اٹھ جائے گا۔ علم نہیں رہے، کتابوں میں ہوئیں گی، کتابیں چھپ جائیں گی،
لیکن ان کو جاننے والا، ان کو پڑھنے والا، ان کو سمجھنے والا وہ نہیں ہوگا. اور آج واقعتاً اسی طرح ہے. ہمارے شیوخ جو علم پڑھتے تھے، علماء کرام تشریف فرمائے پڑھانے والے، وہ غور فرمائیں، اب تو ہمارے بچوں کو ان کتابوں کے نام نہیں آتے جو کلاسوں میں پہلے پڑھائے جاتے تھے. یہ امر واقع ہے یا نہیں؟ ان کتابوں کے نام نہیں آتے. پڑھنا تو کجا رہا، جو ہم پہلے نصاب میں داخل تھی کتابیں اور پڑھائی جاتی تھی، آج ان کتابوں کے درس میں پڑھانا تو کجا رہا، ہمارے طلباء کو ان کتابوں کا نام تک نہیں آتا. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پڑھائی میں بڑے مشغول ہیں، بڑے پاپولر ہو رہے ہیں جناب تعلیم میں. لیکن نبی علیہ السلام نے جو بات فرمائی ہے وہ غلط تو نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا یقبض العلم، علم اٹھ جائے گا، وتظہر الفتن، فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنے ہی فتنے ہوں گے، ویلقی الشح، اور بخیلی بڑھ جائے گی، وتکثر الحرج، اور قتل و غارت بہت بڑھ جائے گی. تو اس طرح مختلف اسلوب میں اور مختلف باتوں کا یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا تذکرہ کیا. آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں یہ جس کو آپ میڈیا کہتے ہیں، جس کو آپ انٹرنیٹ کہتے ہیں، جس کو آپ یہ کیا ہے وہ یہ سوشل میڈیا، مجھے تو یہ نام ہی نہیں آتے کیونکہ یہ آلہ میرے پاس نہیں ہے. ہاں یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ یہ فتنہ بہت بڑا. اس سے ایک فائدہ ہے، صرف ایک فائدہ، کہ جناب اس سے معلومات حاصل ہو جاتی، علم حاصل نہیں ہوتا. فرق سمجھے، علم اساتذہ سے حاصل ہوتا ہے، میڈیا سے حاصل نہیں ہوتا. میڈیا سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ معلومات حاصل ہوتی ہیں. یہ چیز کیا ہے، یہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ معلومات. علم کچھ آتا ہے؟ نہیں آتا. علم اس سے نہیں حاصل ہوتا. علم شیوخ اور اساتذہ اور کتابوں سے آتا ہے. ذالک الکتاب، کتاب سے آتا ہے، یہ میڈیا سے نہیں آتا. سب سے بڑا فتنہ اس دور کا ایک یہی ہمارے ہاں یہ میڈیا ہے، یہ انٹرنیٹ ہے اور یہ موبائل ہے جس پر جناب یہ ساری چیزیں اویزہ ہیں. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی عام ہو رہی ہے، بے غیرتی بڑھ رہی ہے، اخوت اور محبت ختم ہو رہی ہے. جہاں چار آدمی بیٹھتے ہیں ہر ایک اپنا ٹک لگا کے بیٹھے. پہلے برادری میں، خاندان میں کیا ہوتا تھا؟ چلو یار حاجی صاحب کو چل کے بیٹھیے، میاں صاحب کو چل کے بیٹھیے، کوئی ہدایت کی بات سنتے تھے. اب میاں صاحب کے پاس کوئی جاتا نہیں ہے، یہ ٹک پر بیٹھا ہوا ہے. یہ امر واقع ہے یا نہیں ہے؟ وہاں جاتا تھا، کوئی ہدایت کی بات سیکھتا تھا. اب یہاں دیکھ رہا ہے، وہ برادری سے بھی دور ہوا، رشتہ داروں سے دور ہوا، قطع رحمی کا سبب بنا. اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے وقت قیمتی کو بھی ضائع کر رہا ہے. وقت کا ضیاع بھی اسی سے ہوتا ہے. بے حیائی اور بے غیرتی اس سے بڑھ رہی ہے. عورتوں کا اغوا اس سے ہو رہا ہے. گھرانے اس سے اجڑ رہے ہیں. لڑکیاں گھروں سے اس وجہ سے بھاگ رہی ہیں. اور آئے دن اخباروں میں یہ چیزیں ہم پڑھتے بھی ہیں. یہ کس کا ثمرہ ہے؟ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ اس میڈیا کا نتیجہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ایک بڑا فتنہ وہ یہ ہمارا موجودہ میڈیا ہے. اس کا اگر فائدہ ہے تو صرف معلومات کی حد تک ہے کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ ہو رہا ہے. گلوبل ہو گیا جی، دنیا پوری گلوبل ہو گئی ہے. گلوبل ہو گئی، واقعات کا پتہ ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. یہ معلومات کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن باقی فحاشی، بے حیائی اور یانی، اور گھروں سے عورتوں کا اغوا، اور یہ فلاں ملک میں فلاں کے ساتھ رابطہ ہوا، شادی کے لیے آ گیا. یہ ساری واقعات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ اسی آپ کے میڈیا کا نتیجہ ہے، اسی انٹرنیٹ کا نتیجہ ہے. پہلے کسی دور میں سینمے ہوتے تھے، آج گھر گھر سینمے ہیں. ایک دور ایسا تھا کہ یہ کیبل، اب تو کیبل ہے نا، گھر گھر سینما ہے. آج سے 20-25 سال پہلے جس گھر میں
یہ تصویریں دکھائی جاتی تھی، اس وقت کوئی لفظ اس کو بولتے تھے تو چھاپے پڑتے تھے وہاں کہ یہاں بے حیائی اس گھر میں دکھائی جا رہی ہے، یاد ہے؟ چھاپے پڑتے تھے. لیکن اب چھاپے کیا پڑے، ہر ہاتھ میں، ہر ایک نوجوان کے ہاتھ میں یہ کھلی تصویریں موجود ہیں، ننگی تصویریں موجود ہیں. اب کیبل کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، وہ کام بھی جو ہے نا فیل ہو گیا. یہاں تک ہم جناب پہنچ چکے ہیں، بے حیائی، بے غیرتی میں، بے مروتی میں، اخوت میں، یہ ساری چیزوں کا جناب یہ بیڑا غرق کرنے والا ہمارا موجودہ میڈیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے اس سے بچنا، اب کون بچے اس سے کون بچے؟ اللہ ہی بچائے تو انسان بچ سکتا ہے، ورنہ اس سے کوئی بچنا اس وقت بہت محال. دشمن نے ایسی چال چلی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ کسی کا بھی ہاتھ اس سے پیچھے رکا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کا ہاتھ آگے ہی آگے جاتا ہے. میڈیا کے ساتھ ساتھ جو اس وقت دوسری سب سے بڑی یعنی خرابی اور فتنہ جو عالمی سطح پر چھایا ہوا ہے، وہ یورپ کا یہ نقطہ نظر ہے، آزادی انسان. آزادی انسان، ہر ایک کو آزادی ملنی چاہیے. وہ جو چاہتا ہے کہے، جو چاہتا ہے کرے، جو چاہتا ہے کہے اور جو چاہتا ہے کرے. یہ ان کا عالمی دستور ہے، عالمی اصول ہے، اور یہی اصول وہ آپ پر ٹھوسنا چاہتا ہے، اور ہم دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے اس کو قبول کیے جا رہے ہیں. ہم دھیمے دھیمے اس کو قبول کیے جا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کیوں ہوتی ہے؟ قرآن مجید کی توہین کیوں ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ توہین ہے، وہ کہتے ہیں یہ آزادی کے خلاف. تمہاری یہ بات ہماری آزادی کے خلاف. آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ جو چاہے کرے. اگر دو مرد چاہتے ہیں ہم آپس میں شادی کی کریں، قانون ہے ان کا. بعض ملکوں میں باقاعدہ، یورپ میں قانون بنا کہ جناب مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے. بلکہ یقین جانیے نیو یارک میں ایک علاقہ ہے جہاں یہ مرد مردوں کے ساتھ شادی کیے ہوئے ہیں اور وہاں رہ رہے ہیں. ایک علاقہ ہے، مجھے ساتھیوں نے بتلایا. لیکن انہوں نے یہ حکمت عملی اختیار کی ہے کہ جو اس قسم کے خناس ہیں وہ ایک جگہ رہیں، وہ سارے شہر میں، نیو یارک میں نہ پھیلے، ایک جگہ میں. اب دیکھیے ان سے ڈرتے بھی ہیں، قانون سازی بھی کرتے ہیں. یعنی عجیب حماقت ہے. قانون اجازت بھی دیتا ہے ان کو، لیکن ان کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ عام پھیلے نہ. خرابی کا ان کو بھی پتہ ہے، خرابی کا ان کو بھی پتہ ہے. لیکن حکم کیا ہے؟ آزادی. یہ آزادی اس وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے. مسلمان کبھی آزاد نہیں ہو سکتا. مسلمان غلام ہے اللہ کا، مسلمان بندہ ہے اللہ کا. یہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا. بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں. بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی رسولا، اللہ نے مجھے رسول بنانے سے پہلے اپنا بندہ بنایا. نبی علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور انسان سب اللہ کے بندے ہیں. اور بندے ہونے کے ناطے، عبدیت ہونے کے ناطے، مومن بھی بندہ ہے، کافر بھی اللہ کا بندہ ہے. عبدیت میں گو فرق ہے، فرق مراتب علیحدہ ہے، لیکن ہیں سب اللہ کے بندے، اللہ کے بندے. اللہ ذوالجلال قیامت کے دن فرمائے گا نا شیطان کو، انتم اضللتم عبادی، میرے بندوں کو تو نے گمراہ کیا. ان گمراہوں کو کون کہہ رہا ہے میرے بندے؟ اللہ کہہ رہا ہے. خیر یہ سب اللہ کے بندے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں اللہ کے بندے، ہم بندے بن کے نہیں رہنا چاہتے، ہم آزاد رہنا چاہتے. آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ یہی ہے. اور اسی آزادی کے نام پر بے راہ روی، فحاشی، عریانی، جو انسان کے دل میں اور جی میں آئے وہ انسان کرنے پہ ادھار کھائے بیٹھا ہے. اور یہ آج کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں فتنہ ہے. ان فتنوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ ایک ہی راہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی اصول ہے. وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلحت به اولها، فرمایا کہ آخری امت بھی اسی وقت، اسی اصول، اسی ضابطے سے اصلاح پذیر ہوگی جس کی اصلاح پہلے ہوئی تھی. وہ پہلے اصلاح کس سے ہوئی تھی؟ اللہ کی کتاب سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے. اللہ کی کتاب سے اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے، آپ کی سنت سے. یہی دو چیزیں ہیں
جو امت کے لیے اصلاح کا سبب ہے. تیسری اور کوئی چیز نہیں ہے. ہدایت کی کتاب، اصلاح کی کتاب، گمراہی سے نکالنے والی کتاب، ہدایت پر قائم رکھنے والی کتاب، وہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے. بلکہ دیکھیے نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھنا چاہیے. نبی علیہ السلام ہر خطبے میں آپ بھی سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، آپ ہر خطبے میں پڑھتے ہیں. سامعین کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ دو ہی پہلو ہیں. ہر خطبے میں آپ فرماتے تھے ان خیر الحدی ہدیو کتاب، ان خیر الحدی ہدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها. نبی اللہ ذوالجلال نے بھی کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بہترین نمونہ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ایمان لاتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. اگر یہ مانے نہ پھر تو ایمان ہی نہیں. اگر اس حقیقت کو ہم تسلیم نہ کریں پھر تو ایمان ہی نہیں ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب ہم مانتے ہیں کہ خیر یہ ہے اور اس کو چھوڑ کے جو بھی ہے وہ شر ہے، خیر اس جگہ ہے، باقی اس کے مد مقابل جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ شر ہے. کیا ہم نے خیر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ اس اسوہ کو پانے کی کوشش کی؟ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے سامعین کو، ہمارے نوازیوں کو یہ فرصت ہی نہیں کہ ہم سیکھیں، ہم معلوم کریں کہ جو بہترین نمونہ ہے وہ کیا ہے، تاکہ اس کو اپنائیں، تاکہ ہم اس کو اختیار کریں. ہمارے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں، اگر فتنوں سے بچنا ہے تو اس کے لیے ہمیں وقت نکالنا پڑے گا. ایسے گھر بیٹھے فتنوں سے نہیں بچیں گے. اور وہ بچیں گے کس طرح؟ جس وقت ہم کتاب اللہ کی تعلیم سے اور نبی علیہ السلام کی سنت کی تعلیم سے آگاہی حاصل کریں گے. یہی دو بنیادی چیزیں ہیں جن کے اخذ سے، جن کو حاصل کرنے سے، جن کو اپنانے سے ہم کیا ہے؟ ان گمراہیوں سے بچ سکتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسی میں ہدایت ہے ہماری، اسی میں کامیابی ہماری ہے. اللہ نے بھی یہی بات فرمائی اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. اور اس بارے میں کتنی احادیث مبارکہ ہے وہ آپ حضرات بزرگوں کے سامنے ہیں. ان کو دہرانا تحصیل میں حاصل سمجھتا ہوں اور اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ ذوالجلال ہر قسم کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ ہمیں کتاب و سنت سے وابستہ فرمائے اور ہر قسم کی گمراہیوں سے بھی اللہ ذوالجلال ہمیں بچائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.